بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ ایک طوفانی رات تھی جب میرے سامنے صرف دو راستے رکھے گئے، بیوی کو چھوڑ دو یا گھر سے نکل جاؤ۔ میں نے اپنے فالج زدہ والد کی طرف دیکھا، جن کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسوں سے تر تھی، مگر اپنے بیٹے کے حوصلے پر فخر تھا۔ ان کے ٹمٹماتے چہرے اور آنکھوں کی چمک مجھے بتا رہی تھی کہ مرد بن کر جیو، اور مرد اپنی شریک حیات کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ میری بیوی ایک کونے میں سہمی ہوئی کھڑی میری طرف ملتجی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ایک نظر سب پر ڈالی، اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے نکل آیا۔ میری جیب میں صرف 500 روپے تھے، مگر حوصلہ پہاڑ سے بھی بلند تھا۔ یہ حوصلہ اس رات مجھ میں کہاں سے آ گیا پتہ نہیں، مگر اتنا جانتا ہوں کہ اس رات میں دنیا کی ہر طاقت سے ٹکرا سکتا تھا۔ مہرونسا مجھے ایک حادثے میں ملی۔ شادی کی رات پہلی بار اسے دیکھا۔ شادی کیا تھی؟ جرگے کا ایک فیصلہ تھا جو دو خاندانوں کے بیچ دشمنی کو صلح میں بدلنے کے لیے کیا گیا تھا۔ مہرونسا کے بھائی چچا نے میرے بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ وہ تو جیل چلا گیا، مگر دشمنی دونوں طرف بن گئی۔ آئے روز ایک دوسرے پر گھات لگا کر فائرنگ کرنا۔ دونوں طرف زندگیاں جیرن تھی۔ جرگا نے دونوں خاندانوں کے بیچ فیصلہ دیا کہ قاتل کے گھر کی لڑکی مقتول کے گھر کی کسی لڑکے سے بیاہ دی جائے، اور قرعے میں میرا نام نکلا کیونکہ میں سب سے چھوٹا تھا، 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ میرے پاس انکار کرنے کی یا احتجاج کرنے کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ دبے لہجے میں احتجاج کیا بھی، مگر مجھے سب ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں دنیا کا سب سے بڑا بے غیرت انسان ہوں۔ گھر میں خوشیاں منائی جا رہی تھی کہ دشمن کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ ان کی عورت ہمارے گھر آئے گی۔ اب وہ ساری عمر ہمارے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کر سکتے۔ جہالت اور کسے کہتے ہیں؟ غیرت کے نام پر قتل کرتے ہیں، اور صلح کے نام پر عورتوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح انا کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں۔ نکاح ہوا اور مجھے اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ سادہ سے لباس میں ایک گھڑی نما سی لڑکی چارپائی پر خود کو سے پوری طرح ڈھانپ کر بیٹھی تھی۔ عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، جیسے ٹرانس میں چل رہا ہو۔ نکاح کیسے ہوا؟ مولوی نے کیا کہا؟ میں نے کیا جواب دیا؟ کچھ بھی تو یاد نہیں۔ دل بجھا بجھا سا تھا، کوئی خوشی، کوئی امنگ، کوئی جذبہ کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اب بیڈ پر بیٹھی اس گھڑی کو دیکھ کر مزید وحشت ہو رہی تھی کہ یہ کیا میرے سر مونڈ دیا گیا ہے۔ میں ایک تجسس لیے اس کے بیڈ پر ایک کونے پر بیٹھ گیا۔ میں نے گلا کھنکار کر پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ اور اچانک اس نے چادر ہٹا کر میری طرف دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھ جڑے ہوئے تھے، چہرہ آنسوؤں سے پورا تر تھا۔ بھگیائے ہوئے لہجے میں کچھ بول رہی تھی، مجھے مت مارو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ بے مشکل 16-17 سال کی ایک چھوئی موئی سی لال سرخ انار کی طرح معصوم سی لڑکی میرے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنا روئی ہوگی، آواز بھی اس کے ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میرے دل پر ایک تیر سا لگا، دکھ درد کی ایک لہر پورے بدن میں پھیل گئی۔ اس وقت اپنے رسم و رواج سے سخت نفرت پیدا ہو گئی۔ میں جو کبھی فخر کرتا تھا اپنے خاندان کی جو حشمت پر، خود سے گھن آنے لگی۔ میرے سامنے کوئی بھیڑ بکری نہیں، ایک جیتا جاگتا انسان تھا۔ اس کی بھی کوئی خواہشات ہوں گی، زندگی سے اس نے بھی بہت کچھ مانگا ہوگا۔ یہ کیا دشمنی کی بھینٹ گائے بکری کی طرح بھگوان کے چرنوں میں بلی چڑھا دی گئی؟ وہ پوری طرح کانپ رہی تھی۔ خوف دہشت سے اس کے ہونٹ بالکل سفید ہو رہے تھے۔ میں اٹھا گلاس پانی کا جو کہ ٹیبل پر پڑا تھا لا کر دیا، وہ ایک ہی سانس میں پی گئی۔ تم کیوں ایسا سمجھ رہی ہو؟ میں تمہیں ماروں گا؟ کیا میں تمہیں ایسے لگتا ہوں؟ اس نے سر کو ہلکا سا دائیں بائیں ہلایا، مگر بولی کچھ نہیں، بس ڈری سہمی حجنی کی طرح میری طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ جو رحم اور ہمدردی کے جذبات تھے اچانک پیار میں بدل گئے۔ اس معصوم سی لڑکی پر بہت زیادہ پیار آیا۔ میں نے اسے کمبل اڑا اور سلا دیا، مگر وہ چپ چاپ لیٹی رہی، مگر سو نہیں رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے اس کا ڈر ختم کروں۔ وہ رات گزر گئی۔ صبح میں جلدی اٹھ کر باہر چلا گیا، مگر مجھے معلوم تھا اس پر کیا گزرے گی سارا دن۔ میں پہلی بار سارا دن بےقل رہا، کس چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ رہ رہ کر اس معصوم سی لڑکی کا خیال آتا تھا کہ پتہ نہیں اس پر دن بھر کیا بیت رہی ہوگی۔ بس رات کا انتظار تھا۔ سارا دن موٹر گشت کر کے رات گھر آیا تو اسے کچن میں برتن مانجتے ہوئے پایا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔
رات وہ آئی تو اسے دیکھ کر دل محسوس کر رہ گیا، ایک دن میں مرجھا چکی تھی۔ اس رات اس سے بہت باتیں کی، بہت معصوم تھی، بہت تسلیاں دی، بہت سمجھایا، دن بھر کا حال پوچھا تو رو پڑی۔ مجھ پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا جب اس نے کہا کہ مجھے کھانا الگ دیا گیا، ساتھ نہیں بٹھایا۔ میں نے اس کے دوسرے دن ہی امی سے بات کی تو مجھے سب نے ایسے دیکھا جیسے میں مریض سے آیا ہوں۔ امی کہا، جسے تم بیوی سمجھ رہے ہو یہ تمہاری بیوی نہیں، یہ میرے بیٹے کے قاتل کی بیٹی ہے، اس سے ہمدردی کی ضرورت نہیں۔ کیا تمہارا خون سفید ہو گیا ہے؟ خبردار، جوائدہ اس کی حمایت کی۔ دن اس طرح گزرتے گئے، جب مہینے بعد امی اور بھابھیوں کی طرف سے تکرار ہونے لگی تو اسے طلاق دے کر فارغ کر، دشمن آخری کیل بھی پیوست کر دو، مگر میں نے انکار کر دیا۔ اور پھر وہ رات بھی آ گئی جب سارا گھرانہ ایک طرف کھڑا مجھے طلاق یا گھر چھوڑنے کا کہہ رہا تھا۔ میں نے گھر چھوڑ دیے۔ اتنی ہمت مجھ میں کہاں سے آئی یہ صرف میرا اللہ جانتا ہے، مگر جیسے ہی میں نے دہلیز پار کی بارش تھم گئی، آسمان پر ستارے نظر آنے لگے اور میں قدرت کا اشارہ سمجھ گیا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، ڈر کس بات کا۔ وہ چھوئی مجھ سی لڑکی میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر اندھیری رات میں سنسان پگڈنڈیوں پر ایسے چل رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میرے دماغ میں جکڑ چل رہے تھے اور اسے دیکھا تو مصوفہ جگنو پکڑ پکڑ کر دوپٹے میں قید کر رہی تھی۔ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی، ساری تکلیف آنے والے اندیشے بھول گیا۔ میں نے کہا، پاگل، تمہیں پتہ ہے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ میری طرف بے فکری سے لہجے میں دیکھ کر بولے، مجھے کیا کرنا ہے معلوم کر کے، تم ہو نا میرے ساتھ، مجھے ڈر نہیں لگتا کسی سے۔ 20 سال گزر گئے اس بات کو۔